اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کے بارے میں ہے کہ جس میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حکمتوں کو بیان کیا۔ سلسلہ وار گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اسی سلسلے کی تیسری حکمت کہ جس میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے انسان میں چند اخلاقی اور اجتماعی ضعف جو پائے جاتے ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور ان کے جو اثرات انسان کی زندگی پر رونما ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان اخلاقی اور اجتماعی ضعف سے خود کو دور رکھیں۔ سب سے پہلے مولا نے اس میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ البخل عارن، کہ بخل جو ہے انسان کے لیے ننگو آر ہے۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل یہ ہے کہ انسان کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے لوگوں کو جو ضرورت مند ہے اور اپنی حاجات کو اس کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ ان کی حاجت روائی نہیں کرتا۔ اب اسی وجہ سے، اس بخل کی وجہ سے انسان میں چند چیزیں اس کے وجود میں کیا ہے رونما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس بخل کی وجہ سے، اس کے بخیل ہونے کی وجہ سے جو چیز رونما ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو چیز اس بخل کی وجہ سے اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ سنگ دل ہو جاتا ہے، یعنی وہ قساوت قلبی اس میں آ جاتی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ معاشرے میں فلاں لوگوں کو ضروریات زندگی یا کسی دوسری چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ ان کی حاجت روائی نہیں کرتا۔ یہ قساوت قلبی اس میں آ جاتی ہے اس وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بعض چیزوں کی ضرورت ہے، وہ اتنا ثروت مند ہے کہ اگر معاشرے میں اجتماعی طور پر وہ لوگوں کی مشکل کو حل کرنا چاہے، اقتصادی مشکلات کو حل کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن بخیل ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا، اور وہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو اپنے پاس ہی رکھتا ہے، لوگوں تک نہیں پہنچاتا۔ یہ اسی برے اثر کی وجہ سے ہے کہ جب انسان میں بخل آتا ہے تو یہ چیزیں اس کے وجود میں ایجاد ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اسی بخل کی وجہ سے جو چیز اس میں اس کے وجود میں اور وہ جو برا اثر معاشرے میں چھوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اپنے بچے، اس کی اپنی اولاد، اس کی زوجہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ اسی بخل کی وجہ سے اپنی اولاد اور اپنی زوجہ پر ضروریات زندگی کو پورا نہیں کرتا، ان پر سختی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی زوجہ، اس کی اولاد اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جی عزیزو، اسی وجہ سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو گورنر بنایا تو اس وقت مالک اشتر کو کہا کہ اے مالک، جب بھی اپنی حکومت میں کسی سے مشورہ کرنا، بخیل شخص سے مشورہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں صحیح مشورہ نہیں دے گا، تمہاری حکومت کو خراب کرے گا۔ مولا یہاں پر فرماتے ہیں وَالْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ، کہ ڈرپوک، یا دوسرا الفاظ میں یوں کہوں کہ بزدلی جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی بزدلی کی وجہ سے انسان کے اندر احساس حقارت آ جاتا ہے، احساس حقارت محسوس کرتا ہے۔ وہ ایک با استعداد انسان ہے، خدا نے اس کو استعداد دی ہے، اس میں بہت زیادہ قابلیت ہے، لیکن اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنی قابلیت اور استعداد کو دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچا پاتا۔ اسی وجہ سے وہ کیا ہے، معاشرے میں پیچھے رہ جاتا ہے، لوگوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب معاشرے میں
اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ نہ خود سے دفاع کر پاتا ہے نہ کسی دوسرے کا دفاع کر سکتا ہے. یہ چیز صرف اس کے اندر جو احساس بزدلی ہے، احساس ڈر اور خوف ہے، اس وجہ سے اس کے اندر آتی ہے، اور یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. اس میں تیسرا جو ضعف مولا نے اخلاقی اور اجتماعی بیان کیا ہے وہ یہ ہے، مولا فرماتے ہیں وَالْفَقْرُ يَخْرِسُ الْفِتَنَ عَنْ حُجَّتِهِ، کہ ایک بااستعداد انسان، زیرک انسان، ہوش مند انسان فقر کی وجہ سے اس کی زبان حقائق کو، دلائل کو بیان کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے. یعنی وہ احساس حقارت محسوس کرتا ہے اس فقر کی وجہ سے، اور اس طرح کے لوگ بھی کیا ہے؟ معاشرے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے الفاظ جو ہے، میرے فقیر ہونے کی وجہ سے میرے الفاظ لوگ جو ہے وہ باور نہیں کریں گے، ان کو قبول نہیں کریں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ثروت مند انسان، دولت مند انسان جب اپنے الفاظ کو بیان کرتا ہے، وہ اس دولت کے بل بوتے پر اپنے غلط الفاظ، اپنے باطل الفاظ کو معاشرے میں کیا ہے؟ رواج دیتا ہے، اور معاشرہ اس کے الفاظ کو قبول کرتا ہے. اور یہ جو ایک بااستعداد اور زیرک اور ہوش مند انسان ہے، یہ فقر کی وجہ سے اپنے الفاظ کو بیان کرنے سے کیا ہے؟ قاصر رہ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فقر جو ہے انسان میں جب آتا ہے تو انسان کی زندگی کو مختل کر دیتا ہے. اور آخری اور چوتھے مورد میں مولا یہ فرماتے ہیں وَالْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ، کہ غریب شخص جو ہے وہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے، اپنے وطن میں رہتے ہوئے بھی کیا ہے؟ غریب ہے. اب کیوں وہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے غریب ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ غریب ہے تو اس کے اپنے عزیز و اقربا، اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے آشنا اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے. اور اس کے مقابلے میں مولا نے جو ایک دوسرا مورد ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ثروت مند انسان، یہ بات مولا نے اس لیے اشارہ کیا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک ثروت مند انسان، ایک دولت مند انسان جب اس کے پاس دولت ہے، وہ اپنے وطن میں نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پر ہے، کسی دوسرے مقام پر ہے، تو لوگ اس کی دولت کی وجہ سے بھی کیا ہے؟ اس کی عزت کرتے ہیں، اور وہ دوسری وطن میں، دوسرے شہر میں رہتے ہوئے بھی گویا اپنے شہر میں ہے. یعنی اس دولت کے بل بوتے پر لوگ اس کی کیا ہے؟ عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں. اور وہ غریب شخص جو اپنے وطن میں موجود ہے، اس کی غربت کی وجہ سے اس کے پاس کوئی نہیں آتا، اس کا احترام نہیں کرتا. جی عزیزو، مولا کے اس فرمان کے مطابق خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اس اخلاقی اور اجتماعی ضعف سے نجات عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.